عزیز بچوں السلام علیکم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے میجر نیوٹرینٹس ان آور فوڈ. جہاں تک میجر نیوٹرینٹس کی بات ہے تو ہم جو بھی غذائیں کھاتے ہیں ان میں 5 طرح کے میجر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے کاربوہائیڈریٹس. تو جو یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ کون سے فوڈس میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. رائس یعنی چاول، ویٹ گندم، میلنس جو ہوتے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں، میز مکی میں پائے جاتے ہیں، شوگر کین اور پوٹیٹو ایٹسٹرا. یعنی کہ یہ کچھ نمونے کے طور پہ میں نے یہاں ایگزامپلز دی ہیں. ان میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، یعنی شوگری کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں یہ شوگری ہوتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا جو نیوٹرینٹ ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہے. اس کے بعد ہے فیٹس، یعنی جس کو ہم چربی بھی کہتے ہیں. فیٹس جو ہیں یہ آئلز یعنی مختلف قسم کے تیلوں میں، جس میں مسٹرڈ آئل آتا ہے، سن فلاور آئل آتا ہے، کوکونٹ آئل آتا ہے، گراؤنڈ نٹ آئل آتا ہے، سویابین آئل آتا ہے، یا پھر اسی طرح گھی، بٹر، کریم یعنی ملائی مکھن وغیرہ. ان چیزوں میں فیٹس ہوتے ہیں، چربی ہوتی ہے. تو مجموعی طور پر کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کا ہمارے جسم میں یہ کام ہے کہ یہ ہمارے جسم کو توانائی مہیا کراتے ہیں، یعنی کہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. اسی لیے کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کو کلیکٹیولی انرجی گیونگ فوڈس بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا نیوٹرینٹ ہے تو اس کا نام ہے پروٹینز. پروٹینز جو ہوتے ہیں، پروٹینز کا کام ہوتا ہے انسان کے جسم کو بنانا، بلڈ کرنا. اسی لیے ان کو باڈی بلڈنگ فوڈز بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ غذائیں جن میں پروٹینز وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں ان غذاؤں کو باڈی بلڈنگ فوڈز کہا جاتا ہے، کیونکہ پروٹینز کا کام باڈی کو بلڈ کرنا ہے، بنانا ہے. یا باڈی میں جو گروتھ اور ریپیئر ہوتی ہے، یعنی کہ باڈی میں جو ویٹ انکریز ہوتا ہے، سائز وغیرہ مسلز کا بڑھتا ہے، تو یہ پروٹینز کا کام ہے. اسی طرح سے ریپیئر آف آور باڈی، یعنی کہ اگر کہیں زخم لگ جائے، جسم میں کوئی کٹ لگ جائے، واؤنڈ لگ جائے، تو اس کے ریپیئر میں بھی پروٹینز کا اہم رول ہے. پروٹینز جو ہوتے ہیں یہ موسٹلی اکثر و بیشتر پلسز میں یعنی کہ دالوں میں پائے جاتے ہیں، اور میٹ گوشت میں پائے جاتے ہیں، ملک میں پائے جاتے ہیں، فش اور ایگس میں پائے جاتے ہیں. یہ چند مثالیں نمونے کے طور پہ ہیں جن میں پروٹینز کافی زیادہ پائے جاتے ہیں. اور ایک یاد رکھنے کی بات ہے کہ پروٹینز کو باڈی بلڈنگ فوڈز کہا گیا ہے. نمبر 4 پہ جو نیوٹرینٹس آتے ہیں وہ ہیں وائٹامنس. وائٹامنس کے 6 میجر گروپس ہیں، یعنی کہ وائٹامن اے، بی، سی، ڈی، ای اینڈ کے. یعنی وائٹامنس اگر آپ سے کوئی پوچھے تو 6 گروپس ہیں ان کے. وائٹامن اے جو کہ اکیلا ہی ہوتا ہے، اور وائٹامن بی جو ہوتا ہے اس کو بی کمپلیکس کہتے ہیں. یعنی اس میں بہت سارے B1، B2، B3 بہت سارے وائٹامنس آتے ہیں، اس لیے بی کمپلیکس کہتے ہیں. تو اس کے بعد وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای اینڈ وائٹامن کے آتے ہیں. تو اس کے بعد جو اگلا نمبر جن کا آتا ہے نیوٹرینٹس کا، ان کو کہتے ہیں منرلز. یعنی 5ویں نمبر پہ منرلز آتے ہیں. تو منرلز میں کچھ نمونے کے طور پہ میں نے یہاں لکھے کیلشیم، آئرن، آیوڈین ایٹسٹرا. یہ چند منرلز ہیں جن کی ہمارے جسم کو اشد ضرورت پڑتی ہے. تو ان دونوں کو، وائٹامنس اور منرلز کو جو ہے ان کا ایک کلیکٹیو نیم ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو فوڈز کہتے ہیں. ان کو پروٹیکٹیو فوڈز کہا جاتا ہے. ان کو پروٹیکٹیو فوڈز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتے ہیں، ڈیفیشنسی ڈیزیز سے بچاتے ہیں. یعنی ان کی موجودگی جب ہمارے جسم میں وافر مقدار میں، کافی مقدار میں ہوگی وائٹامنس کی اور منرلز کی، تو ہمارا جسم جو ہے یہ ڈیفیشنسی ڈیزیزز کا شکار نہیں ہوگا. اسی لیے وائٹامنز اور منرلز کو کلیکٹیولی پروٹیکٹیو فوڈز بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک ان کی موجودگی کی بات ہے تو وائٹامنز اور منرلز جو ہیں یہ ویجیٹیبلز اور فروٹس میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ سبزیوں اور میوے
جتنے بھی قسم کے میوے ہیں یا جتنی بھی قسم کی سبزیاں ہیں، دیکھا گیا ہے کہ ان میں زیادہ طور جو ہے وہ وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے ڈاکٹرز یا ایکسپرٹس، ڈائٹری ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روٹی، چاول، دال کے ساتھ ساتھ ہمیں کافی مقدار میں سبزیاں اور پھل بھی کھانے چاہیے، چونکہ ان میں کافی مقدار میں وائٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو مختلف قسم کی ڈیفیشنسی ڈیزیز سے بچاتے ہیں. بوتھ آر فاؤنڈ موسٹلی ان فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، یعنی کہ دونوں فروٹس اور ویجیٹیبلز میں پائے جاتے ہیں. آر کالڈ ایز پروٹیکٹیو فوڈس، یہ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان کو پروٹیکٹیو فوڈس کہتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچاتے ہیں. تو اس کے علاوہ بسائڈس آل دیز دیر از یٹ اندر کمپوننٹ وچ از ویری امپورٹنٹ کالڈ ایز رفیج. اس کے علاوہ یہ جو نیوٹرینٹس ہمیں مختلف قسم کے فوڈس غذاؤں کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ایک چیز جو سمجھو فری میں ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے اور جس کی ہمارے جسم کو کافی ضرورت ہوتی ہے، اس کا نام ہے رفیج، یا پھر اس کو ڈائٹری فائبر بھی کہتے ہیں. تو رفیج کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے ہمارا جو گٹ ہے یا جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کو یہ فنکشنل بنا کے رکھنے میں کافی رول ادا کرتا ہے، اور ہمارے جسم کے اندر سے ہماری لارج انٹسٹائنس کے اندر جو ویسٹس جمع ہوتے ہیں ان کے ریموول میں، ان کے اخراج میں اس رفیج کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اٹ کیپس دا گٹ فنکشنل اینڈ ایزز دا ریموول آف ویسٹس فرام دا باڈی تھرو لارج انٹسٹائنس. یعنی کہ یہ رفیج جو ہے یہ ہمارے اس انٹسٹائنل سسٹم یا گٹ کہہ لیجیے یا ڈائجسٹو سسٹم کہہ لیجیے، اس میں اس کا بڑا رول ہے، بہت کارآمد ہے، اور ہمارے ویسٹس کو ریموو کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا رول ہے. تو اس طرح سے ٹو سم اپ مائی ویڈیو، میں آپ کو ایک بار پھر سے اس کو ریوائز کروا دوں کہ جو ہم فوڈس کھاتے ہیں اس میں 5 طرح کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں: کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹینز، وائٹامنس اینڈ منرلز، اور ساتھ میں ہی ایک چیز اور ہوتی ہے جس کا نام رفیج ہے. تو ان جو کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس ہیں ان کو انرجی گیونگ فوڈس کہتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے جسم کو فٹافٹ توانائی یا انرجی مہیا کراتے ہیں. اور جو پروٹینز ہیں ان کو باڈی بلڈنگ فوڈس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کو بلڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور جب کبھی انجری ہو جاتی ہے، کٹ لگ جاتا ہے، تو اس کو ریپیئر کرنے میں یہ بہت مدد دیتے ہیں. تو اسی طرح سے وائٹامنز اور منرلز جو ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹیو فوڈس کہا جاتا ہے، چونکہ یہ ہمارے جسم کو ڈیفیشنسی ڈیزیز سے بچاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر. انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں اسی چیپٹر کا دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے پیش کروں.